بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے نہ صرف تلوار اٹھائی بلکہ خون سے بھی دین کا دفاع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے، اور ان کی پیدائش پر پورے مدینہ پاک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مدینہ پاک کے یہود نے افواہ پھیلائی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ان کے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوں گے۔ کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس افواہ سے متاثر ہو کر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر مدینے کی گلیوں میں نکلے اور خوشی سے بلند آواز میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ 7 سال کی عمر میں انہیں ان کے والد حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر گئے، جہاں انہوں نے بچپن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس خون کو کسی محفوظ جگہ پر گرانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خون مبارک لے کر پی لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم میں میرا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ناظرین اکرام، جب یزید لعین نے خلافت پر قبضہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا، جسے حجاز، یمن، عراق، خراسان اور فارس کے بڑے حصوں میں تسلیم کیا گیا۔ ان کی خلافت میں عدل، شریعت کی پاسداری اور تقوی کا بول بالا رہا۔ کئی سال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز رہے، لیکن بعد میں عبد الملک بن مروان نے دمشق میں اپنی حکومت مضبوط کی اور خلافت پر مکمل قبضے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی مقصد کے تحت اس نے اپنے ظالم و جابر گورنر حجاج بن یوسف کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ حجاج نے طائف میں قیام کر کے ایک زبردست لشکر ترتیب دیا، جس میں شامی، یمنی اور اموی فوجی شامل تھے۔ پھر وہ بڑے غرور اور ساز و سامان کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور شہر کا سخت محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کوئی عام جنگی کارروائی نہ تھی، بلکہ یہ 6 ماہ پر مشتمل ایک ایسی آزمائش تھی جس نے اہل مکہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ حجاج نے شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا، خوراک، پانی اور ادویات کی رسد روک دی گئی، قافلوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکا گیا، یہاں تک کہ مکہ کے بازار ویران ہو گئے اور گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بچوں کی بھوک سے چیخیں بلند ہونے لگیں، عورتیں پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترسنے لگیں اور بزرگ کمزوری سے نڈھال ہو گئے۔ حجاج نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے منجکیں خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں اور صرف سنگ باری ہی نہیں بلکہ آگ کے گولے بھی پھینکے۔ ان آتشی حملوں سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور غلاف کعبہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ مقدس مقام کا تقدس پامال ہوا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک سیاہ، دل دہلا دینے والا لمحہ تھا جب اللہ کا گھر ظلم کا نشانہ بنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شہر میں موجود تھے اور ان کا عزم پہاڑ سے مضبوط تھا۔ ان کے ساتھ ابتدا میں ہزاروں لوگ تھے، مگر جیسے جیسے محاصرہ طویل ہوتا گیا، بھوک و پیاس نے ہمتیں توڑ دیں۔ ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑنے لگے، کچھ ڈر کے مارے بھاگ گئے، کچھ نے حجاج کی طرف رجوع کر لیا اور کچھ لالچ میں آ گئے۔ صرف چند جانثار باقی رہ گئے، جن میں ان کے بیٹے، خاندان کے چند افراد اور بعض فدائی شامل تھے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جان دینے پر تیار تھے۔ اسی حال میں وہ اپنی ضعیف والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، جن کی اس وقت بینائی جا چکی تھی اور عمر بھی 100 برس کے قریب تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اماں جان،
اب کوئی ساتھ نہیں، دشمن امان دینا چاہتا ہے، کیا میں صلح کر لوں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حالت میں جب مکہ جل رہا تھا اور بیٹا تنہا تھا تاریخی الفاظ کہے، بیٹا اگر تو حق پر ہے تو پھر شکست کی پرواہ مت کر، اور اگر باطل پر ہے تو پھر جان بچانے کا فائدہ کیا؟ جان دینا آسان ہے مگر ایمان پر ڈٹے رہنا مشکل۔ اگر تو شہید ہوا تو میں تیری ماں ہونے پر فخر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اماں میں حق پر ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر جاؤ اور وہی کرو جو حق کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں واپس گئے اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ آخری معرکہ لڑا۔ وہ نہایت بہادری اور عزم کے ساتھ لڑے اور بالآخر شہادت کا جام نوش کیا۔ شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو مکہ مکرمہ کے دروازے پر سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا جسم 7 دن اور بعض کے مطابق 14 دن تک سلیب پر لٹکا رہا۔ حجاج نے اعلان کیا، جو ان کی لاش کو نیچے اتارے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے اور لاش کو دیکھا تو فرمایا، افسوس ابو خبیب، واللہ جب سے تم دنیا میں آئے روزہ رکھنے والے، عبادت گزار، صلہ رحمی کرنے والے اور نیک شخص رہے، تمہارے ساتھ یہ کیا سلوک ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 دن بعد ان کی ضعیف اور نابینا والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہاں آئیں اور اپنے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا کہ یہ گھڑ سوار ابھی گھوڑے سے نہیں اترا۔ اسی وقت حجاج کا ایک قاصد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور بلانے کا پیغام دیا، جس پر آپ نے انکار کر دیا۔ مجبوراً حجاج خود ان کے پاس آیا اور کہا، دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے وقار سے جواب دیا، تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی لیکن اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی ہے۔ اسی موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم تو ہے۔ حجاج نے جب یہ سنا تو وہ چپ کر کے اٹھ کر چلا گیا۔ روایات کے مطابق چند دنوں بعد عبد الملک کا حکم پہنچا تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے لاش کو اٹھوا کر غسل دلوایا، خوشبو لگائی اور جنازہ پڑھوا کر دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3-4 دن بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما گئی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قربانی، غیرت، حق گوئی اور استقامت کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا مومن کی شان نہیں، اور اگر حق پر قائم رہنے کی قیمت جان دینی پڑے تو وہ سودا خسارے کا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔